اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا سینس یا آپ اس کو کہہ لیجیے کہ ایسنس اگر سمجھ آ گیا تو بہت بڑا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے دجال جو آ رہا ہے، دجالیت جسے ہم کہتے ہیں، اس سے بھی حفاظت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے یہ موٹی بات سمجھ لیں کہ کافر کہہ کیا رہے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو دیکھیں، آیتن یعنی معجزہ مانگ رہے ہیں، معجزہ دیکھ کر ماننا۔ یہ اس کا بنیادی مضمون ہے کہ خوگرے پہکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، یعنی نظر تو کچھ نہیں آ رہا، تو دیکھ کر ایمان لانے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ یقول قاف واو لام مادہ، قالا یقول، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، اور الذین کفروا اس کا ہو گیا کہتے ہیں فاعل، الذین کا یقول کا کیا ہے فاعل ہے، الذین یقول، الذین وہ سب جو موصولہ، تو وَيَقُولُ الَّذِينَ کہتے ہیں وہ سب جو، اب فعل ماضی آ گیا تو یہاں پہ ترجمے میں نے لے کے آئیں گے ہم، جنہوں نے، فعل ماضی کی وجہ سے ترجمے میں کیا آئے گا، نے آئے گا، نے، اس نے یہ کیا، اس نے کھایا، اس نے مارا، وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ سب کہتے ہیں، وہ سب جنہوں نے کفرو انکار کیا، کاف اور رے مادہ ہے، کفر یکفر، کون سا باب ہے جی، نصر ینصر، کفر یکفر، قال یقول کون سا باب تھا، نصر، قال یقول یہ بھی نصر ہے، اور یہ بھی کفر یکفر کفرن، چھپا دینے والے کو، انکار کر دینے والے کو کیا کہتے ہیں، کافر۔ کفرا اس ایک نے کفر کیا، کفرا دو نے کیا، اور واو الف کس چیز کی علامت ہے، جمع کی، سب نے کفر کیا۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بھی ہو سکتا تھا یقول الکفار، ہو سکتا تھا کہ نہیں، ہو سکتا تھا، یا یقول الکافرون ہو سکتا تھا کہ نہیں، جی ہو سکتا، واو نون رفع بھی ہے، فاعلی حالت بھی ہے، جمع بھی ہے، کفار جو ہے جمع مقصر ہے، اور کافرون جمع سالم ہے، ٹھیک۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کافرون، کفار بھی ہو سکتا تھا، یہاں پہ کیا آیا ہے کفر۔ کیا فرق ہے جی، فعل اور اسم میں کیا فرق ہوتا ہے، فعل اور اسم میں بہت سارا فرق ہے۔ کیا جی، فعل ہوتا ہے، اسم کسی چیز کا نام ہوتا ہے، فعل میں کام ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ یاد رکھیں، موٹی بات یاد رکھیں، فعل کو کیا کہتے ہیں، ایکشن کہہ دیتے ہیں، ایکٹ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکشن ہو گیا، ایکٹ ہو گیا۔ تو ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، اسٹارٹ، اس نے کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کا کوئی آغاز کیا کہ نہیں، جی آغاز، پہلا نوالا لیا۔ ایوری ایکشن ہیز این اینڈ بھی ہے، جی تو ایک دورانیہ ہو گیا نا، کام شروع ہوا، کام ختم ہو گیا، فعل شروع ہوا، فعل ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، نہیں سمجھ، جی سمجھ آ گیا۔ تو فعل کا ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے، اس کے بعد فعل ختم ہو گیا، تو وہ فعل کوئی بھی کر سکتا ہے، کر سکتا۔ اسم کیا ہے،
اسم جب آئے گا فعل کے حوالے سے آئے گا تو وہ فعل اس کی ذات کا حصہ ہے. حصہ بندے. مثلا الذین کفروا آ گیا ہے تو آ جائے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اور اس کے مقابلے میں آ گیا مؤمنون، یہ فعل ہے اور یہ اسم. ایک آدمی ایمان لایا ہے تو اس کے بعد وہ کفر کی حرکت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. بھائی غلطی کر سکتا ہے نا کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا نا یہ مومن ہے، اس کا مطلب ہے اب یہ جو بندہ جس کو اللہ مومن کہہ رہا ہے یہ ایمان کی منافی کوئی حرکت ہے نہیں کرے گا. یہ نہیں کرے گا. اب ایمان اس کی ذات کا حصہ ہو. مکمل. سبحان اللہ. اسی طرح الذین اشرکوا ہے، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. شرک کیا. اس کے مقابلے میں مشرکون، یہ کیا ہے؟ شرک کرنے والے. اسم. تو شرک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فمن صلی یرائی فقد اشرکا، جس کسی نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من ساما یرائی، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو مشرک ہو گئے. نہیں. شرک کیا. مشرک کس کو کہیں گے؟ کٹر مشرک. جس نے ہر کام میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو یا اوروں کو لگایا. شریک کر دی. تو اسم اور فعل کا فرق یہ ہے، شرک شروع ہوا، شرک ختم ہو گیا، اب اس بندے نے کر لی توبہ. توبہ، یا توبہ نہیں بھی کی تو اس کے بعد شرک نہیں کیا تو اب ہم اس کو مشرک. نہیں کہیں گے. مشرک کب کہیں گے؟ جب اس کے عقائد، نظریات، خیالات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور 1 2 3 4 شامل ہیں، جو ہر جگہ یہ اللہ کے فضل سے شامل ہوئے. یہ عقیدہ جب اس نے بنا لیا ہے نعوذ باللہ، تو اب اس کو ہم تو مشرک کہیں نہ کہیں لیکن وہ مشرک ہے. تو فعل کا ایک آغاز ہے الذین آمنوا، ہو سکتا ہے یہ کفر کی حرکت بھی کر جائے، لیکن مومنون نہیں کر سکتا. قد افلح المؤمنون، کون سا پارہ ہے؟ 18 سورہ مومنون. ٹھیک ہے جی. تو الذین اشرکوا، جس کسی نے شرک کر دیا ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ شرک نہ کرے، کیونکہ ایک فعل تھا شروع ہوا ختم ہو گیا. اور مشرک. اسی طریقے سے الذین کفروا، کافر نہیں کہا. سمجھ بات جی سمجھ آ گئی. انشاءاللہ. نہیں ابھی کلیئر نہیں ہوئی جی حضرت صاحب، ابھی کلیئر ہے نہیں. یہ اتنی بات سمجھانے کا کوئی وجہ ہے نا. وہ وجہ کیا ہے؟ الذین کفروا، الذین کفروا. کفروا اور کفار. کفار کون ہے جی؟ کفر جن کی ذات کا حصہ. حصہ ہے. الذین کفروا، اچھا خاصا اہل ایمان کفر والی حرکت کر سکتا ہے کہ کر سکتا ہے. کر سکتا. اس کو کافر نہیں کہیں گے بھائی، کافر نہیں کہیں گے، لیکن حرکت ایسی کر دے جو کافروں والی، طرز زندگی ایسا ہے جو کافروں والا ہے، کسی معاملے پہ اس کا رد عمل یا عمل ایسا ہے کہ جو شو کر. تو اس نے کیا کیا؟ کفر. کفر کر دیا بھائی کہ نہیں کیا؟ کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ وہ جملہ بولنا کیا تھا؟ کفر تھا. کفر تھا. اس بولنے کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہیں گے. لیکن ہم یہ کہیں گے یہ جو جملہ بولا ہے تم نے کیا کیا بھائی؟ کفر کیا ہے. کفر کیا. تو کوئی بندہ بھی اس کے اندر گھس سکتا ہے کہ جو ایسی حرکت ہے کرے. جس نے زندگی کا طرز ایسا بنا لیا ہو. مسلمانوں پہ چسپاں تو نہیں کر سکتے لیکن ایکسیپشنل کیس کوئی اس میں آ سکتا. ہو سکتا ہے نا. آ سکتا. مثلا ابھی جو جدید کیسز آئے ہیں اور اس کے بعد حکومت تل گئی ہے اس بات پہ
کہ کسی طریقے سے بھی ہم نے جو گستاخ ہے قرآن کے اور شاعر دینی کے ان کو بچانا ہے. حکومت اس بات پہ ڈٹ گئی، ان کو ہم نے بچا کے ہی چھوڑنا ہے. یہ بڑے برے کیسز ہیں، سپریم کورٹ تک گئے ہیں سب کچھ. تو ان کا وہ عمل کون سا ہے؟ قرآن کے ساتھ جو انہوں نے بدتمیزی کی ہے تو وہ عمل کفر کا عمل ہے. تو وہ الذین کفروا میں وہ بندہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آپ میں چاہے اس پہ کافر کا فتویٰ دوں، دے سکوں نہ دے سکوں، یہ ایک اور سٹوری ہے. الذین کفروا میں وہ حرکت آ گئی کہ نہیں؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو گستاخی کرنے کا عمل کیا ہے؟ کفر ہے کہ نہیں؟ بھائی اللہ کے رسول کی گستاخی کفر ہے، چاہے ہم اس کو کافر نہ ہی کہہ سکیں. لیکن یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ان کافروں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے ہیں، یقولو کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے. کہتے ہیں سے مراد کہ ایک چیز جو ہے یہ چلی آ رہی ہے. کہا کا مطلب ہوتا ہے once said. اچھا کالا کا مطلب ہے اس نے کہا کا مطلب کتنی دفعہ کہا؟ ایک ایک دفعہ کہا. تو یقولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو مظاہرے ہے. جاری ہے. وہ کھانا، کہتے نہیں. وہ کرکٹ کھیلتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ ہی کھیلا ہے؟ نہیں چلو کھیلتا ہے، کھیلتا ہے. رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفر کیا. کس سے کہتے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں، کس کو کہتے ہیں. لیکن کہہ کے آ رہے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک. یہ اس کا ہو گیا مقولہ. تو کالا یقولو کے بعد جو مقولہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مفعول ہوتا ہے اس فعل کا. ٹھیک ہے جی. کالا کا فعل کیا ہے؟ جو فاعل مفعول جو بات کہی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. کہنا کیا ہوا؟ فعل. کہنے والے کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ اور کیا کہا ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. لولا کی ترکیب کیا بتائی تھی جی؟ کیوں نہیں. انگریزی میں کیا کہیں گے؟ وائی ناٹ. یہ کب استعمال ہوتا ہے جی؟ کہ یہ بات کیوں نہیں ہوئی، یہ ایسی بات کیوں نہیں، یہ بات کیوں نہیں ہو رہی. جی اعتراض ہی ہوتا ہے. اور اعتراض کس کا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کسی چیز کے طالب ہیں، کسی ایک خاص ایکٹ کے آپ کیا ہیں؟ طالب ہیں. اس کے آپ چاہنے والے، وہ چیز آپ کو ضرورت ہے یہ ہو جائے، وہی ایک چیز نہیں ہو رہی تو وہ کہتا جی یہ کیوں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. مثلا آپ کی مسجد کا لاؤڈ سپیکر خراب ہے، اذان ہو رہی، نماز بھی ہو رہی. ایک بندہ آئے گا جس نے آگے کہنا بھائی لاؤڈ سپیکر کام کیوں نہیں کر رہا کام یہ لاؤڈ سپیکر. اب اس کی طلب کیا ہے کہ اذان کی آواز آئے، اس کی طلب ہے نا. یا کوئی آپ دیکھتے ہیں جس کے دماغ میں شریعت کی کوئی بات ہو تو وہ کہتا ہے یہ کیوں نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ اعتراض ہے. یہ کیا ہے؟ اعتراض. اور کیوں نہیں سے کیوں شروع ہوا؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ تو بڑی پکی ہے. اب اس کا خیال ہے کہنے والوں کا کہ یہ چیز بڑی ضروری ہے تو کیوں نہیں ہوئی. ضروری چیز کیا ہے؟ لولا انزل، نون زے لام مادہ نزل. کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سا باب ہے جی؟ ضرب ہے. نزل ینزل کا مطلب کیا ہے؟ اترنا. یہ جب ثلاثی میں ہے تو زیادہ چانس کیا ہے کہ لازم ہوگا. اترنا، نازل ہونا، خود نازل ہونا. اس کو لے گئے باب افعال کے اندر تو نازل کرنا. تو انزل ینزل انزالا. اس کا آپ اس کو متعدی بنائیں جی. اترنے سے اتارنا اور نازل ہونے سے نازل کرنا. انزل ینزل انزالا. یہ کیا ہے؟ انزل معروف کا قاعدہ ہے، اس نے نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے نازل کیا ہے قدر کی رات میں.
ینزل وہ نازل کرتا ہے، تو یہ دونوں کس کے قاعدے ہیں؟ یہ معروف معروف کے قاعدے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس نے نازل کیا، وہ نازل کرتا ہے، اس کو اور وہ کو ہم جانتے ہیں. اب اس کا ایک ہی وزن ہے بھائی، مجہول کا افعلا، ایک ہی اس کا وزن ہے. افعلا کا کیا مطلب ہے؟ اتارا گیا، کیا گیا. افعلا سے افعلا، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، تو افعلا سے یہ بنے گا انزلا، نازل کیا گیا گیا، اتارا گیا. تو لولا انزلا، تو کیوں نہیں اتارا گیا. اب اس کا نائب الفاعل دیکھ لیتے ہیں کہیں پہ کیا چیز نہیں اتاری گئی. تو نائب الفاعل کس حالت میں ہوتا ہے جی؟ یہ رفع میں ہوتا ہے. ہاں جی، اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، اسی لیے ہوتا یہ مفعول ہی. جی جی، ہوتا کیا ہے؟ مفعول. فاعل تو پتہ ہی نہیں کدھر گیا ہے. مجہول میں فاعل نہیں، اس نے سیب کھایا، تو کس نے کھایا ہے؟ اس نے. فاعل کون ہے؟ وہ. اور سیب کھایا گیا، فاعل کا پتہ چلا ہے؟ نہیں پتہ چلا. تو مجہول سے مطلب کیا ہے؟ لا علمی، ہمیں فاعل کا پتہ. نہیں. تو فاعل کا نہیں پتا، تو جو چیز کھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہی ہے. جس چیز کو کھایا گیا وہ مفعول ہے، لیکن اس کی شکل فاعل والی بنا دیتے ہیں، حالت رفع میں لے آتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل، شکل کی وجہ سے. تو کیا چیز نازل نہیں کی گئی، کیا چیز نہیں اتاری گئی؟ آیتن. آیتن کا ایک مطلب ہے ایک نشانی، یا اس کا مطلب ہے کوئی نشانی نہیں. نشانیاں تو جمع ہو گئی، آیاتن ہو جائے گا. تو کوئی نشانی یا کوئی معجزہ. لولا انزل علیہ آیتن، تو کیوں نہیں اتارا گیا کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ سمجھ رہے یہ ضروری چیز ہے. گڑبڑ یہاں سے، یہ گڑبڑ ہمارے اندر بھی ہے. اس گڑبڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. تو کیوں نہیں اتاری گئی جی؟ آیتن، کیوں نہیں اتارا گیا کوئی معجزہ، کوئی نشانی. حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ کیا نشانی تھی؟ اونٹنی تھی. تو وہ معجزہ تھا نا، وہ نشانی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کافر کے لولا انزلا، کیوں نہیں نازل کیا گیا، اتارا گیا. علیہ، اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ پر. اور ہی ان پر کن پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ من سے حرف جر ہے، کی طرف سے یا سے. آگے اس نے ربن کو کیا کر دیا؟ ربن، اور ربن سے ہو گیا ربی، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ ربی ہی، ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی معجزہ؟ کیوں نہیں آیا جی؟ نظر نہیں آ رہا کوئی. سورہ الانعام ہم نے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں جی آسمان سے فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے، یا کوئی سیڑھی ہو جس پہ یہ چڑھتے ہوئے نظر آئے، یا ایک باغ لگ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کچھ نظر تو آئے بھائی. یہ نظر آنے والا ایشو ہے نا، نظر آنے والا، اسی سے ہی مر گئے. اسلام کا، قرآن حکیم کا جو ایمان کا آغاز ہوتا ہے نا، قرآن حکیم میں ایمان کی دعوت کا، وہ کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ بتا. قرآن حکیم میں ایمان کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب ایمان کی دعوت آئی ہے. الذین یؤمنون اب ایمان کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟
غائب سے غیب سے ہو رہا ہے. ہم نے وہ ان چیزوں کی تصدیق کرنی ہے جو نظر. بنا دیکھے. جی ہمارا ایمان یہ ہے. اچھا بنا دیکھے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ دیکھا ہے؟ نہیں. فرشتہ نہیں. جنت نہیں. دوزخ نہیں. ہاں جی قبر کے اندر نہیں. کچھ دیکھا؟ نہیں. بنا دیکھے ایمان لا تو ایمان کیا ہوا پھر؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی تصدیق ہے ایمان. اور دیکھ کے مانا تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہی دیکھ لیا، فرشتہ دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھ، سب کچھ دیکھ لیا، نامہ اعمال چل سب کچھ نظر آ گیا. تو اب فائدہ کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اب تو ہر کوئی ایمان لے کے آ جائے گا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ لے آؤ لے آؤ، لایا کوئی؟ فرعون غرق ہونے لگا ہے. فرشتے جان نکالنے کے لیے فرشتے دیکھ لیے ہیں مرتے ہوئے، فرشتے نظر آئے تو کیا کہنے لگا؟ ایمان لے آئے. آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا اب لے کے آتے ہو، اب اللہ نے کہا فائدہ نہیں، اب دیکھ لیا تو نبی کی زبان کی تصدیق والا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا، امتحان ختم ہی ہو گیا. تو دیکھنا یہ ہے بھائی کہ کن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظوں کی بغیر دیکھے تصدیق کرنی ہے. الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ اس حالت سے نکل گئے. یہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے کوئی چیز. بتوں کی پوجا کیوں کی گئی ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارتکاز. ارتکاز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنسنٹریشن. کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے؟ کسی پر مرتکز کر دینا اپنی توجہ کو کسی ایک جگہ پہ، منسوخ کر دینا. کچھ نظر آ رہا ہو، سامنے درخت نظر آ رہا ہے، درخت کو دیکھی جا رہے ہیں تو مرتکز ہو گئی نظر درخت پہ. درخت ہے ہی کوئی، دیکھ کے دکھاؤ درخت نظر آئے گا؟ نہیں. کبھی دھیان ادھر جائے گا، کبھی دھیان ادھر بھٹک جائے گا، کبھی ادھر بھٹک جائے گا. نماز پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین، دھیان چلا گیا دکان پہ، دکان سے واپس پلٹا تو نوکری پہ، نوکری سے واپس پلٹا بچوں میں، بچوں سے کسی اور کام میں، دھیان آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. وہ تو ہوگا، ہوتا ہی رہے گا. انسان کا نماز پڑھتے ہوئے کام کیا ہے کہ واپس اپنی توجہ کو نماز میں لانے کی ٹرائیاں کرتا رہے. تو یہ ارتکاز جب نہیں ہو رہا تو بت بنا لیا. اب بالکل سامنے بت ہے، بت کو دیکھ دیکھ کے کر رہے ہیں، تو اب دھیان کس میں ہو گیا؟ نظر آنے والی چیز میں. اور ہمارا کام بھائی، ہمارا دین کیا ہے؟ نظر نہ آنے والی چیز میں ارتکاز قائم کرنا، اللہ کی ذات. تو چلیں، یہ ارتکاز کا معاملہ تھا، بت بن گیا. پھر اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی کوئی نہ کوئی ہلکے پھلکے بت تراشنے شروع کر دیے. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پیلا دھاگا باندھ لو، دھاگے پہ نظر آ گئی. عقیق پہن لے، عقیق راس آ گئے. جب سے عقیق راس آیا اللہ کے فضل سے دولت کی ریل پہ لے. ٹھیک ہے جی. یہ جگہ جو ہے بڑی ڈاڈی جگہ ہے، تو یہاں پہ اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. کہیں نہ کہیں اب کسی نہ کسی، یہ تصویر جب سے میری دکان میں حضرت صاحب کی لگی ہوئی ہے، سب کچھ بیڑے پار ہی ہو رہے ہیں. تو ہم نے بھی کچھ نہ کچھ ارتکاز کے لیے آگے پیچھے بنا لیا ہے. تو آگے دیکھیے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. تقولو سے تقولو تھا، تقولو فعل امر بنانا تو کیا ہوا؟ فعل بھی گئی اور آخری حرکت بھی گئی، تو یہ کیا بچ گیا؟ کول بچ گیا. کول تو دو ساکن ہو گئے. تو دو ساکن ہوں تو پہلے ساکن نے یا ہلکے حضرت صاحب نے علت نے جانا ہے، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ کل بچ گیا. کل کا مطلب ہے آپ فرما دیجئے. اب یہ مقولہ ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ انتا، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یعنی واحد مخاطب اس کا فاعل ہے. تو آپ فرما دیجئے انا، شک تاکید، حرف تاکید ہے. انا کا مطلب کیا ہو گیا؟ بے شک. بے شک.
تو انا نے کیا کیا جی؟ نصب اپنے اسم کو نصب نصب دے دیا، بے شک اللہ تعالی. اب وہ بات آنے لگی ہے کہ جس کا ترجمہ کرنے سے ایک اور مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بے شک اللہ تعالی، آگے کیا لکھا ہوا جی؟ یذل من یشاء. زال لام 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 مادہ ہے، ذلہ یا ذلو کیا مطلب ہے؟ ذلیل باب ضرب گمراہی. گمراہ ہونا ہونا. ذلہ یا ذلو کا مطلب کیا ہے جی؟ گمراہ ہونا ہونا. اور اذلہ باب افعال سے گمراہ کرنا. یذلو کا کیا مطلب ہو گیا؟ گمراہ کرنا. گمراہ کرنا. گمراہ کرنا. آہستہ آہستہ. کس نے کہا آہستہ جی؟ نہیں، وہ باب تفعیل ہے. آہستہ آہستہ کا باب کون سا ہے؟ تفریح. باب تفعیل. اور یہ باب افعال ہے. گمراہ کر دیا کسی کو، ہو گیا گمراہ. ٹھیک ہے، کر دیا اس نے گمراہ کرنا. اضل یضل، اضل اس نے گمراہ کیا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے. اب اس میں تجوید کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیں آپ. یہ ایک زے سے ہے ذلہ، ایک زال سے ہے ذلہ، ایک زوئے سے ہے ذلہ، اور ایک زواد سے ہے ذلہ. ذلہ. تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ذلہ 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 ذلہ. اس ذلہ کا کیا مطلب ہے؟ زے سے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حضرت آدم و حوا کو شیطان نے پھسلا دیا. تو سلپ یعنی رستے سے ہٹا دیں. ذلہ، ذلیل کا لفظ اسی سے ہے، ذلہ سے. جی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اذلہ اذلہ، کمزور ہونا. تھے. یہ پھسلانا نہیں، پھسلنا ہے. ٹھیک ہے، یاد ہے، یہ لازم ہے. تو ذلہ کا کیا معنی ہوا؟ اس کے دو معنی، ایک ہے ہونا، کسی چیز کا ہو جانا، یا کسی چیز کا سایہ کرنا. تو اس ذلہ کا کیا معنی ہے؟ گمراہی گمراہ کرنا. ہونا سر. ذلہ. گمراہ ہونا. تو مطلب کدھر سے کدھر چلے گئے؟ تو اس زے میں ایک سیٹی ہے ذلہ، ذلہ. اور یہ زال جو ہے یہ زبان کی نوک کو دانتوں کے ساتھ لگا کے کہیں گے ذلہ. سیٹی اس میں ذالک. ذلہ، لیکن یہ پتلا پڑا جائے گا. ذالک. اور ذلہ پڑا، مخرج وہی ہے لیکن موٹا پڑا جائے گا تفخیم کے ساتھ. تفخیم. اور یہ سب سے مشکل یہ ذات جو ہے یہ زبان کو داڑھ سے لگا کے زبان کے پہلو کو ادا کرتا ہے. ذلہ. ذلہ. ٹھیک ہے جی، یہ تجوید کا قاعدہ تھا. تو اذل یذل، یذل گمراہ کرنا. تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یذل گمراہ کرتا ہے. من یشاء. اس کے کتنے معنی ہوتے ہیں جی؟ دو معنی. ایک معنی کیا ہے؟ جو چاہتا ہے. من یشاء. من یہاں پہ یذل کا یہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے جی، مفعول جس کو کو کہاں سے آیا؟ مفعول. مفعول سے. تو یذل من، جو جس کو، یشاء شاء یشاء چاہنا، شاء اس نے چاہ، یشاء وہ چاہتا ہے. یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر. اب اس من کا ایک معنی ہو یہ بھی سکتا ہے کہ جو چاہتا ہے. دونوں معنی کی طرف، لیکن اصل تو چلے یہ ہے، لیکن یہ معنی بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ان اللہ یذل من یشاء، جو چاہتا ہے نا گمراہ ہونا، خود ہی چاہتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے جو قدریہ اور جبریہ کے حساب سے تقدیروں پہ گفتگو ہوتی ہے، تو ہمارے بھی جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آگے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ نے آگے لگایا. کیا مطلب ہے جی؟ اللہ گمراہ کر دیتا جسے چاہتا ہے. اگر اللہ نے گمراہ کرنا ہے اور اللہ نے ہدایت دینی ہے تو میرا آپ کا کیا قصور ہے؟ پھر
کوئی کوئی قصور نہیں. کوئی خیال آ گیا کہ نہیں؟ جی جی بالکل آ گئی. کیا جواب ہے اس کا؟ ہے ذہن میں جواب؟ یہ جواب ہے کہ ہم خود گمراہ ہوتے ہیں، اللہ گمراہ نہیں کرتا. اور بھائی یہ تو الٹ بات کہہ دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ گمراہ نہیں کرتا. قرآن سے آپ علیحدہ عقیدہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یا دنیا کو کچھ اصولوں پر قائم کیا ہے. اصولوں پہ اگر ایک آدمی کنویں میں چھلانگ لگا دے تو پھر کہ اور کیا ہو جائے گا؟ وہ مر جائے گا. مر جائے گا. یہ اصول کس نے طے کیا ہے؟ کس نے طے کیا ہے کہ وہ چھلانگ لگائے تو مرنا ہے اس نے؟ اللہ نے طے کیا ہے بھائی. زہر کو مارنے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ تو اللہ نے اس کے منہ میں زہر ٹھوسا ہے؟ نہیں، کس نے کھایا؟ خود کھایا. کھایا خود ہے، لیکن اللہ نے مار دیا اس کو. آپ نے سورہ انفال میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ جب پتھر مار رہے تھے نا، آپ پتھر نہیں مار رہے تھے. کون مار رہا تھا؟ اللہ اللہ مار. اٹھایا کس نے پتھر؟ میں تو فاعل حقیقی کون ہوا؟ اللہ. اللہ نے جو دنیا کے اصول قائم کیے ہیں، اس اصولوں پہ چل کے اگر ایک آدمی چلے گا تو وہ کدھر چلا جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. مثلا زنا ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، تو یہ ایک دم سے ہو جاتا ہے؟ نہیں. کچھ اصول ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو. کیا کہا ہے؟ قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کی طرف جو رستے جاتے ہیں ان پہ نہیں جانا. نظر اس میں سے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اچھا، غیر محرم کے ساتھ تنہائی، بات چیت کا اصول اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. جی. کیا عورت کو کہا کیسے بات کرو؟ ایسے بات کرو کہ اگلے بندے کے دل میں کوئی نرمی نہ آئے. نرمی لوچدار آواز میں گفتگو نہ کرو. اچھل پڑے. اب اس نے ایک بری نظر سے دیکھا، پھر بات ہوئی، پھر تنہائی ہوئی، پھر اس کے بعد خیالات آئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ زنا ہوا. تو یہ کن اصولوں پہ جائے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کہے گا میں نے اس کو گمراہ کر دیا. اس کی مثال ہے بلعام بن بعورہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بندے کی کہانی ان کو سنائے کہ جس کو ہم نے ولی بنایا تھا، کرامت دی، صاحب کرامت بنایا تھا. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، میں نے اپنی نشانیاں دی تھی اس کو. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے نکل کے بھاگ گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. اب وہ کیس کیا تھا؟ زنا کا کیس تھا. لیکن زنا کے کیس تک اس کا پہنچ جانا ان درجوں سے گزرنے کے بغیر ہو سکتا تھا؟ تو یہاں تک آیا ہے چل کے. اللہ نے کہا بھائی کہ ہم نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو پھر اس کو اونچے لے کے جاتے. یعنی ہم نے اس کو اونچا جانے نہیں دیا. کیوں جانے نہیں دیا؟ کہ وہ ہمارے اصولوں پہ چلتا چلتا یہاں پہنچ کے راندہ درگاہ ہو گیا. تو یہ جو اللہ نے کہا ان اللہ یضل من یشاء، تو جو ان رستوں پہ چلے گا وہ آخر یہاں پہنچ جائے گا. اس کی ایک مثال آخری میں دینے لگا ہوں، وہ سورہ لیل سے ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو یہ کام کرتا جائے گا، دے گا، مانے گا، تو ہم اس کو آسانیاں دیں گے اس طرف جانے کے لیے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہی نہیں کی. اللہ کون سا اللہ، کون سے اصول، کون سا دین، کون سا تقوی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ قرآن حکیم کا حضور کا پیغام سامنے آئے جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو بھی آسانی دیتے چلے جائیں گے. وہ کیا بندہ کہتا ہے جی میرے سے بڑا تو کوئی پلانر ہے نہیں جیسے میں جا رہا ہوں. تو وہ جو جا رہا ہے نا گناہ کی طرف، وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ گمراہ کر رہے میں چلو جاؤ. تو
اب میرا اور آپ کا فیصلہ بھائی یہ ہے کہ ہم گمراہی کے رستے پہ چلیں گے تو اللہ ہمیں کان سے پکڑ کے سیدھے رستے پہ چلانے والا نہیں. ہاں جی، یہ بات ہے کہ اصل میں پہلا قدم کس نے اٹھایا ہے گناہوں کی طرف. اس رستے پہ جو جا رہا ہے تو اللہ بھی پھر اس کو کہتا چلو گمراہ ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے اور بندہ اس کو اللہ اس کو کہے چلو جاؤ بھائی اب شراب خانے میں داخل ہو جاؤ. نہیں، اس طرف جائے گا تو پھر رستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. خود اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ زنا کرنا اتنا ہی آسان ہو گیا، شراب پینی اتنی آسان ہو گئی، حرام کھانا اتنا ہی آسان ہو گیا. تو اللہ کہتا اچھا یہ چننا ہے، تم نے یہ چنا ہے، جی جاؤ چلو جاؤ. تو گمراہی وا اور یہدی، ہدا یہدی، ہا دال اور یا مادہ ہے. ہدایت ہدا یہدی کیا مطلب ہے جی اس کا؟ ہدایت رہنمائی کرنا. باب ضربہ سے ہدا یہدی، یہ اب ثلاثی مجرد ہے لیکن متعدی کا صیغہ ہے. اس کو اگر لازم بنانا ہو تو باب افتعال میں لے کے جاتے ہیں اہتدا یہتدی. قرآن حکیم میں وہ مادہ بھی آیا ہے. تو ہدا اس نے رہنمائی کی اور یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے. الیہ، الا کی طرف حرف جر کی جان طرف، ہی اس کی طرف یعنی کہ اپنی طرف. تو گمراہی اللہ سے الٹی طرف رستہ ہے، ہدایت اللہ کی قرب ہے طرف رستہ ہے، اللہ کی طرف جانا. من جو اس جس کو، جو کوئی، وَيَهْدِي إِلَيْهِ وہ ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، من اس کو، انابا جو، نون واو بے مادہ ہے، نابا ینوبو نوبن. کون سا بنا جی؟ نصارہ ینصرو، نابا ینوبو. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ رجوع، لوٹنا، واپس آنا. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ توبہ کرنا، نائب ہونا. نابا ینوب نوبن کا ایک معنی کیا ہے؟ نائب ہونا کسی کا. نائب کس کو کہتے ہیں جی؟ سیکنڈ. ہاں جی. تو نابا ینوب. اب یہ باب افعال میں چلا گیا تو یہ کیا بن گیا؟ انابا یونیبو انابتن. اس کا مطلب نائب ہونا سے کیا ہو جائے گا؟ کرنا، نائب کرنا، نائب بنانا. اور لوٹنا واپس آنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ رجوع کرنا. توبہ کرنے کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے. تو اس کا فائل کیا بنے گا؟ منیب. منیب نام آپ نے سنا ہوگا. منیب کا مطلب ہے واپس پلٹنے والا. واپس پلٹنے والا. اس میں کہیں کسی نے کہا کہ ایک تصور ہے کہ جب بھی بگڑے واپس پلٹ آئے تو وہ مفہوم بھی اس میں آتا ہے. تو رجوع کرنے والا، بار بار رجوع کرنے والا، پھر پلٹ آنے والا. تو انابا اس نے رجوع کیا، وہ واپس آیا، پلٹا. گناہ کیا. اب بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. جو دل من یشاء، گناہ کیا اور اللہ کی طرف واپس لوٹ آیا، نہیں پلٹا، وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. اور گناہ کیا اور اللہ کی طرف پلٹا تو وہ کس طرف چلا گیا؟ ہدایت. تو ایک بات کنفرم ہے بھائی، گناہ نبی نہیں کر سکتے، باقی سارے کر سکتے. ہم بھی کر سکتے. دنیا کا کوئی بندہ نہیں جھوٹ نہ جس نے بولا ہو، وعدہ خلافی نہ کی ہو، حرام نہ کھایا ہو، حرام دیکھا نہ ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتے ہیں. غیبت ہو جاتی ہے، بہتان. تو اب اس گناہ کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ واپس ہی نہیں پلٹا، اسی پہ راضی ہے. تو یہ کدھر چلا گیا؟ گمراہی کی طرف. اور ایک آدمی سے گناہ ہوا، وہ واپس پلٹ آیا تو یہ کس رستے پہ چلا گیا؟ ہدایت والے رستے پہ. یہی فرق ہے حضرت آدم علیہ السلام میں اور شیطان، ابلیس میں. ابلیس سے بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا سجدہ کرنے کا تو کس چیز نے تجھے روکا؟ تو اس نے کیا کہا؟
انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے، آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے کیا کیا؟ تعویل پیش کی، تعویل۔ اور یہ اصل ایسے تھا، اصل ویسے تھا، یہ نہیں ایسے ویسے ایسے جرا کی آگے سے، ٹھیک ہے۔ وَيَهْدِيهِ إِلَيْهِ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو واپس رجوع کرے، پلٹ آئے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا ربنا، نہیں پلٹے کیسے ہیں جی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ وہ بھی اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ جی آپ نے تو تقدیر ہی ماشاءاللہ ایسی لکھی تھی۔ جیسے عزیز میاں کمال نے کہا کہ اگر شراب نہ پیتا تو تیرا لکھا غلط ہو جاتا۔ ہاں جی والی اس نے کہی، اس نے کہا اگر میں شراب نہ پیتا اللہ تو تیرا لکھا غلط ہو، تو نے لکھا ہوا ہے کہ میں شراب پیوں گا، میں نے تو وہ کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے فعل کی نسبت کس طرف کی؟ اپنی طرف۔ ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تیرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، تیری طرف واپس پلٹتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو واپس اللہ کی طرف پلٹنے کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو سمجھ گئے؟ اچھا بات اس میں اصلی تو رہے گی، تو یہ بات نہیں کہ اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، یہ بھی ہاں بالکل درست آپ نے فرمایا، یہ توفیق بھی اللہ، توفیق بھی کیوں ملتی ہے؟ جب بندہ قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے نا نیکی کی طرف، رجوع کا ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی۔ اور اگر وہ یہ قدم نہیں اٹھاتا، میں یہ شاہ جو چاہتا ہے گمراہ رہنا، اللہ اس کو اٹھائے گا، اللہ درست بنا دے۔ اچھا اب آخری بات کی طرف آتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا ہے، اصل اسلام کو مطلوب یہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا ہے بھائی کرامت بازی کا، یہ شف سرکار دیکھی آپ نے، وہ اپنی وہ جو جھوٹی موٹی کرامتیں ہیں وہ ٹی وی پہ دکھا رہا ہوتا ہے نا، بندہ بیٹھا ہوا کرسی پہ ایسے جا کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ کھڑا ہو۔ باقی بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، ہاں جی کس کے ساتھ آپ کا نسبت کا رشتہ، جی فلاں کے ساتھ کیا کیا تھا، ایسے وقوع ہوا، پھر یہ ہوا، میں نے جی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے آپ کو ہزار ہاں واقع ملیں گے کہ وہاں پہ اگر جاؤ جی پتھر کو ہاتھ لگاؤ بچے ہو جاتے، پتہ گر جائے تو بیٹی ہے، بیر گر جائے تو بیٹا ہو جاتا ہے۔ یہ کرامت بازی کا جو سلسلہ ہے بھائی، اس کو دیکھ کے کرامتیں بیان کر کر کے لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے۔ جو اس طرز پہ چل پڑا ہے وہ یاد رکھیے گا دجال کا شکار ہے۔ وہ کیوں دجال کا شکار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آسمان کو حکم دے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا نکالو کھیتی کو، کھیتی نکلے گی، ہواؤں کو آرڈر کرے گا ہوائیں چل پڑیں گی، جو کرے گا۔ تو اس سے بڑی کرامت ہے کوئی؟ ایسی ایسی کرامتیں، ایک بندے کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا چلو یہ زندہ ہو جاؤ، تو بندہ پھر زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے۔ اس سے بڑی بھی وہ کرامت ہے؟ تو یہ جن کو کرامت بازی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، دیکھ کے چیزیں چلنے کا، وہ دجال کو 1 منٹ میں خدا مان لیں گے۔ تو یہ بھائی کرامتیں ممتیں، جادوگریاں، شعبدہ بازیاں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کرامت بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کی عزت کے لیے کوئی چیز کر دیتا ہے، خرق عادت کہ جو عام صورت میں نہیں ہو سکتی، یہ اس کی عزت ہے، نہ کہ دیکھی تو اس کے قدموں میں جا گرا۔ تو بھائی کوئی آدمی بھی، ہر آپ نے بھی اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایسا دیکھا ہوگا، صورت حال بنی ہوگی کہ آپ کہیں گے کرامت ہو گئی، کرامت۔ یہ تو سر ہم پھر فائدے میں رہ گئے ہیں کہ ہم جو ہیں
ہمیں بہت ساری تھوڑی کرامتیں نظر آ رہی ہیں جو اگلی نسل ہوگی جس کو آر سے چرتا ہوا دیکھیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو اس کو خدا یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی تصدیق کرنی ہے. بس یہ بس کو سمجھتے ہیں؟ بس کیا ہوتا ہے؟ جی جی بس اینڈ فنش ہینڈ اور اپنے آپ کو محدود کر لیں یہاں پہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھے. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا بھائی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. کرامت کو آتی ہے تو آتی رہے، کو ہوا میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے تو اڑتا ہوا نظر آئے، اور جی اونٹ آئے فصل کھا گئے. کلیام شریف بعد میں اتنی گندم ہوئی اس کے صاحب کتاب. میں آپ کو قرآن پڑھاتے ہوئے بتا رہا ہوں، ہم نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا بکریوں والا، تو صلاح الدین صاحب نے اللہ جنت بخشے، انہوں نے ایک ملازم رکھا ہوا لڑکا. تو ہم تو وہاں پہ ہوتے نہیں تھے، تو بکریاں چرانے کے لیے لے کے جاؤ، تو پاس ہی ایک گندم کا تھا، تقریباً 4 کنال کھیت تھا، تو وہ بکریاں نکال کے اس میں چھوڑ دیتا تھا. تو جس دن میں گیا اور میں نے دیکھا تو آپ یقین کیجئے گا کہ بکریوں نے ان کی جڑوں، گندم کی جڑوں کو ختم. زمین سے ہموار کر دیا تھا. اور میں نے سوچا کہ یہ پورا کھیت تباہ. لیکن بعد میں بارشیں ہوئیں، وہ جو کھیت تھا جس کو بکریوں نے بالکل زیرو کر دیا تھا وہ دوسرے کھیتوں سے بہتر. آگے نکل گیا. یہ ایک نظام ہے بھائی. تو اب میری کرامت پہ یقین آیا کہ نہیں؟ میری نہیں ہے کرامت بھائی، کرامت ہے بکریوں کی. ادھر کی کرامت ہوئی. یہ کرامت آپ نے آفتاب صاحب بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اپنے کھیت پہ کرامت دکھانی ہے. یہ نہ ہو کہ کسی کے کھیت پہ آپ کرامت نہیں دکھانی. نہیں سر ہوئی ہے کرامت. اچھا یہ آج اعلان کرنے چھوٹی میں کہانیاں سی افطاب صاحب نہیں ہوں بکریاں جب میں آیا ہوں سبحان، یہ تو پھر ہے نا، یہ تو بات ہے. اچھا چلیں جی اب دیکھ لیں، جس کو پڑھ لیتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اچھا یہ کفر میں نے شروع میں بات کہی تھی، دجال کے ماننے والوں میں کلمہ گو مسلمان بھی بے تحاشا ہوں گے. ایک کتاب ہے وہ اگر مل جائے تو، کلیش آف سیولائزیشن، سیموئل ہٹنگٹن کی کتاب ہے کلیش آف سیولائزیشن. وہ پڑھیے تو پھر تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ آنے والی جنگ مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی ان کی نہیں ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے آپس میں. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت دجال کی سائڈ پہ کھڑی اور ہوگی، یہ بھی ذہن میں رہے. تو الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کی گئی، علیہ، ان پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آیتن، کوئی نشانی، کوئی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی من ربہ، ان کے رب کی طرف سے. کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. جو چاہتا ہے گمراہ ہونا اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي، اور ہدایت بخشتا ہے، الیہ، اپنی جانب راہ دکھاتا ہے، من انابا، جو کوئی رجوع کرتا ہے اس کی جانب. تو یعنی اس نشانی کو چھوڑو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے رسول کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے. تو نشانیاں دیکھنے کے مطالبے اور کرامتیں اور یہ اور وہ، یہ کن لوگوں کا طرز عمل ہے؟ کفار. تو چلیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ، یقوقو، 2 حرکتیں، قاف موٹا، الَّذِينَ، زی 2 حرکتیں ہیں، کفروا، رو 2 حرکتیں. لو میں کیا ہے جی؟ لین ہے. لو، لا دیکھیں، لا مد اصلی بن گیا اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو اس کو 4 حرکتیں. لولا انزل، نون کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ ناک سے، زبان تالو کے ساتھ نہ لگے. انزل، زے کو بھی میں نے بتایا سیٹی کی آواز. انزل علیہ میں لئی کیا ہے؟ لین ہے. علیہ آیتن تھا، اس میں نون آ گیا تنوین کا اور آگے آ گیا میم. تو یہ نون پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا. آیتم، ٹھیک ہے جی، نون میم میں کنورٹ ہو جائے گا. آیتم من، اب
یہ بھی ادغام کا قاعدہ ہے، اور یہ نون ساکن کے بعد رے آ گئی تو نون پڑھا جائے گا، نہیں رے پڑھا جائے گا. مر ربہ قل ان نون دو ہو گئے مشدد، تو یہ کتنے ہو گئے؟ کتنی حرکتیں؟ دو. ان اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا پیچھے. ان اللہ یضل، ضاد کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ لاڑوں کے ساتھ زبان لگانی ہے. یضل یا یضل جو بھی پڑھنا ہے. یضل میں، نون کے بعد یہ آ گئی ہے تو نون کے اندر سے یہ کی آواز نکالیں گے. میں یشا، میں یشا، اس کو بھی دور کہتے ہیں. میں یشا. اب یہ شین الف شاہ مد اصلی تھا، آگے کیا آ گیا؟ تو اس کو بھی یاد رکھتے ہیں. میں یشاء و یہدی، دی مد اصلی تھا، آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. اس کو بھی و یہدی، اس ہا کو سینے کی جانب جو حلق ہے وہاں سے ادا کرنا ہے. یح نہیں کرنا، یہدی سینے سے. و یہدی لبا کر دینا کیونکہ آگے حمزہ آ گیا. یہدی الیہ، الیہ میں کیا ہے جی؟ لین ہے. الیہ من، نون ساکن کے بعد آ گیا الف، حمزہ آ گیا. حمزہ کیا ہے؟ ہلکی ہے. ہلکی ہے تو نون کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. من اناب نہیں ہوگا بلکہ من اناب. الیہ من اناب. اب یہ با جو ہے یہ ساکن ہو گیا کیونکہ عارضی طور پہ آیت ختم ہوئی، تو ویسے تو انابا تھا لیکن اس کو ساکن کر دیا عارضی طور پہ. زبر اپنی جگہ قائم ہے، حمزہ ختم نہیں کرتے جی. یہاں پہ با کا کلکلا، ٹھیک ہے جی. تو من اناب، ٹھیک ہے جی. چلیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. صدق الله العظيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في باكستان وفي كل مكان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.